الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين الكاملين وعلى علماء ملته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و تمام برہانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کے صدقہ سے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مومنو بے شک اللہ پاک نے تمہاری بدر والے دن مدد فرمائی، اس وقت کہ جب تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرات محترم، اس آیہ کریمہ کا تعلق بالخصوص جنگ بدر کے ساتھ ہے،
رمضان مبارک سن 2 ہجری 17 تاریخ جمعے والا دن مسلمانوں اور کفار کے درمیان عظیم الشان ایک معرکہ وجود میں آیا جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ جنگ، یہ لڑائی اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کے اندر اللہ پاک نے مومنین کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست عطا فرمائی، اور کائنات والوں کو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو، میرا اسلام، میرا دین سچا دین ہے، میرا محبوب سچا محبوب ہے، اسی لیے ہم نے مومنوں کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ حضرات ذی وقار ابتدائے اسلام سے ہی کفار کے مصائب، کفار کی تکالیف، کفار کی چالیں مسلمانوں کے خلاف رہی ہیں۔ 13 سال کا عرصہ مسلمانوں نے مکہ کے اندر گزارا، اور آئے دن مسلمان کسی نہ کسی ظلم کا شکار رہتے۔ بالآخر جب مظالم کی انتہا ہو گئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنے ان غلاموں کو لے کر مدینہ کی طرف چلے جائیے، یہاں سے آپ کوچ فرما جائیے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اب بھی کفار مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، آئے دن کوئی نہ کوئی سازش مسلمانوں کے خلاف وہ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں بہت ہی کم تھے، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ جذبہ ایمانی موجود تھا اور اسلام کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے رہتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم کفار کو منہ توڑ جواب دیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے کہ صحابہ، ابھی رب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بالآخر سن 2 ہجری کے اندر اللہ پاک کی طرف سے یہ اجازت مسلمانوں کو مل گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ پاک نے ان لوگوں کو اب اجازت دے دی ہے کہ جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ جہاد کریں۔ مسلمانوں کو جب جہاد کی اجازت ملی بہت ہی خوش ہوئے۔ ادھر لڑائی کا اتفاق بھی ہوا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے سوچا کہ راستے میں اس قافلے کو روکتے ہیں، تو اس غرض سے مسلمان 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اپنے گھروں سے نکلے اور مدینہ سے باہر میدان بدر میں انہوں نے اپنا جا کے پڑاؤ کیا۔ ادھر سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بدر کے مقام پہ پہنچا، اور اس نے اپنے قاصد بھیج کر مکہ والوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ چنانچہ مکہ سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، شیبہ اور بڑے بڑے سردار اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اسلحہ ساتھ لے کر، جانور ساتھ لے کر، سواریاں ساتھ لے کر بدر کی طرف ابو سفیان کی مدد کے لیے رواں دواں ہوئے۔ الغرض بدر کے میدان میں ٹوٹل کفار کی تعداد 950 سے زائد 1000 کے لگ بھگ تھی، اور مسلمان تعداد میں 313 تھے، اور یہ 313
صرف میدان بدر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رب کا نام لینے والے صرف یہ 313 ہی تھے۔ اب یہ 313 لوگ کلمہ حق بلند کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ غربت اتنی زیادہ کہ کسی کے پاس ایک کپڑا ہے تن کو پیٹنے کے لیے تو کسی کے پاس 2 ہیں، پیٹ بھر کے کھانا ملتا نہیں، جس کھجور کو چوس کر وہ سحری کرتے ہیں اسی کھجور کو چوس کر وہ افطاری کرتے ہیں۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ 313 بندے اور تلواریں ان کے پاس 8 ہیں، 313 بندے اور زرہیں ان کے پاس 6 ہیں، 313 بندے اور گھوڑے ان کے پاس صرف 3 ہیں، 313 بندے اور 70 ان کے پاس اونٹ ہیں۔ اور یہ 313 نہ تو تلوار کے زور پہ جا رہے ہیں، نہ اپنی نفری کے دم پہ جا رہے ہیں، اور نہ ہی انہیں کسی اور چیز کے اوپر مان ہے۔ مدینہ منورہ سے نکلے تاکہ ہم کفار کا مقابلہ کریں، کلمۃ الحق بلند کریں۔ مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی نصرانی لوگ تھے انہوں نے کہا مسلمانوں یہ کیا کرنے لگے ہو، 313 مٹھی بھر تمہاری جماعت ہے اور کفر کے ساتھ تم ٹکرانے جا رہے ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت بھی ہے کہ سارے عالم کے کفر کے ساتھ تم ٹکرا جاؤ؟ تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو شمشیر بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو زریں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، اپنا تن ڈھانپنے کے لیے تمہارے پاس ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، کھانے کو تمہارے پاس خوراک نہیں ہے، ایک کھجور کو 4 5 ہفتہ بھر چوستے رہتے ہو، کمزوری اتنی ہے کہ تم دیکھو جسے دیکھو نڈھال ہوا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی کون سی چیز ہے جس کے مان پہ تم کفار کی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو؟ سرکار صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے یہودیوں سے کہا اے یہودیوں، اے نصرانیوں، غور سے سنو، اگرچہ ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے پاس جنگی سواریاں نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو بس ایک سادہ سی کملی والے پر۔ اے یہودیوں، اگر ہم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنی تلوار، اپنے طاقت بازو کے بل بوتے پہ نہیں جا رہے، ہم تو محبوب کی طاقت اور محبوب کے سہارے میدان بدر میں جا رہے ہیں۔ اب 313 یہ کتنے جنگجو ہیں، یہ 313 کی نفری کتنی عظمت کی حامل ہے، یہ 313 کتنی شان والے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس سواریاں ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ذات ہے، نہ ان کے پاس کوئی جنگی سامان ہے۔ ایک عاشق کا قلم اٹھا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں یہ 313 ان کا یہ لشکر دنیا بھر میں یہ ایک انوکھا لشکر ہے، یہ لشکر دنیا میں ایک انوکھا لشکر ہے کیونکہ اس کا جو سپہ سالار ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے بلبوتے پہ جا رہے ہیں۔ ان کا جو ایک دل میں ایمان ہے، ان کے ساتھ جو عقیدت ہے، جو ان کی محبت ہے، اس طاقت کی بنا پر یہ پوری دنیا کے کفر کے ساتھ ٹکرانے کی جرأت رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ 313 میدان بدر میں پہنچے، ادھر کفار کا لشکر پہنچا، ادھر مسلمان موجود ہیں۔ بدر کا علاقہ ریتلی زمین ہے، مسلمان جس جگہ پہ اپنے خیمے لگاتے ہیں وہاں پہ بہت ہی نرم ریت ہے، یہاں تک کہ مسلمان اپنا قدم وہاں پہ رکھتے ہیں تو وہ قدم اس ریت کے اندر دھنس جاتا ہے،
اور گرم ریت. ادھر جب کفار نے اپنے خیمے لگائے تو انہوں نے پہلے ہی جو پکی جگہ تھی اس جگہ پہ انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صبح سے ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ننگے پاؤں اس گرم ریت کے اوپر چل بھی رہے ہیں، یا رسول اللہ اب یہاں پہ خیمے لگائے ہیں تو چلنا تک مشکل ہے. سرکار نے فرمایا ان قریب رب ہماری مدد فرمائے گا. ابھی 16 رمضان کی شام ہے، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے خیموں میں موجود ہیں. رب ذوالجلال نے ایک موسلا دھار بارش بھیجی. اس بارش کے اندر مسلمانوں کو ایک طاقت ملی، جسمانی طور پر مضبوط ہوئے، انہوں نے غسل کیا. وہ جو نرم زمین اور ریت تھی اس کے اوپر جب بارش برسی تو وہ سخت ہو گئی، چلنے کے قابل ہو گئی. اور جدھر کفار نے اپنے خیمے لگائے تھے وہ کچی زمین تھی، جب اس کے اوپر پانی پڑا تو وہاں پہ کیچڑ بن گیا. اب رات ایک اللہ پاک کا کرم مومنوں کے اوپر ہوا کہ اللہ پاک نے بارش برسا کے مومنوں کے جو جسم تھے ان کے اندر تقویت عطا فرما دی. 16 رمضان کی رات ہی کو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی تیار کی، چبوترا نما، کھجور کے پتے اور کھجور کے تنے ملا کر وہ جھونپڑی تیار کی. سرکار سے عرض کیا کہ حضور آپ یہاں پہ تشریف فرما رہیے. سرکار اس جھونپڑی کے اندر تشریف فرما ہے. 16 اور 17 کی جب درمیانی رات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ آؤ ہم ذرا میدان بدر کا معائنہ کر کے آتے ہیں. یہ میدان بدر جہاں پہ کل کفر اور اسلام کا مارکا وجود میں آنا ہے، ذرا اس کا معائنہ کر کے آتے ہیں. صحابہ ساتھ ساتھ ہیں. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جب ہم سرکار کے ساتھ میدان بدر میں جا رہے ہیں، سرکار کے دونوں ہاتھوں میں چھڑیاں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی. آپ نے میدان بدر میں کہ یہاں پہ دائرہ لگایا، ایک وہاں پہ لگایا، ایک وہاں پہ لگایا، ایک وہاں پہ لگا دیا، یہاں تک کہ میدان بدر میں سرکار نے 70 جگہ پہ دائرے بنا دیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ دائرے میدان بدر میں کیوں لگائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ یہ جو دائرہ اس جگہ پہ میں نے لگایا ہے، ھذا مقتل ابا جہل، کل ابو جہل مر کے اس دائرے کے اندر گرے گا. فرمایا یہ دائرہ جو میں نے یہاں پہ لگایا ہے، ھذا مقتل ابو لہب، یہ ابو لہب کی مرنے کی جگہ ہے. اور یہ جو دائرہ ہے فرمایا ھذا مقتل عتیبہ، عتیبہ مر کے اس دائرے میں گرے گا. وھذا مقتل ربیہ، ربیہ اس دائرے کے اندر مر کے گرے گا. فرمایا سرکار نے 70 دائرے لگائے اور 70 کافروں کے سرکار نے نام لیے کہ آج وہ ابو جہل، آج وہ ابو لہب، آج وہ عتبہ، عتیبہ اور ولید، شیبہ وغیرہ جو اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں اور بڑے ناز کے ساتھ موجود ہیں، تکبرانہ انداز میں ہیں. فرمایا کل میدان بدر لگے گا، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو یہ ابو جہل مر کے اس دائرے کے اندر گرے گا، ابو لہب مر کے اس دائرے کے اندر گرے گا، عتبہ عتیبہ مر کے ان دائروں کے اندر گریں گے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو گئی اس کے بعد میں نے جا کے دیکھا کہ دیکھوں وہ کافر اسی جگہ پہ مرا ہے یا ادھر ادھر مرا ہے. تو پکار اٹھے فواللہ ما ماتا احدہم ان موضع یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی ذات کی جو نشان میری سرکار نے لگا دیا تھا کافر اس دائرے سے 1 انچ بھی باہر نہیں مرا تھا، اس کے اندر جا کے مرا تھا. اب یہ سرکار کا علم ہے کہ ابھی کل لڑائی ہونی ہے، کل مار کا وجود میں آنا ہے، نہیں پتا کون مرے گا کون جیے گا، نہیں پتا کسے فتح ہونی ہے کسے شکست ہونی ہے، لیکن سرکار نے ایک دن پہلے فرما دیا کہ فلاں فلاں مرے گا اور مر کے اس دائرے کے اندر گرے گا. معلوم ہوا کہ سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ کب کس کی موت آنی ہے اور اس نے مر کے کہاں پہ دفن ہونا ہے، اس نے کہاں پہ گرنا ہے. حضرات ذی وقار 17 رمضان کی صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے لیے ابو بکر صدیق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بلال اذان دو. اذان دے دی گئی.
ابو جہل نے عمیر نامی بندہ ایک مسلمانوں کی طرف بھیجا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ مسلمان کی تعداد کتنی ہے اور کتنی تیاری کے ساتھ یہ میدان بدر میں آئے ہیں۔ عمیر نامی بندہ صبح صبح اندھیرے منہ مسلمانوں کے گروہ کے اندر شامل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بدن کے اوپر ڈھنگ کا لباس تک نہیں ہے۔ 313 افراد ہیں اور ان کے پاس 8 تلواریں ہیں۔ 313 لوگ ہیں اور 6 زرے ہیں، صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، اور باقی سب نے کھجور کی خشک چھڑیاں اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں، ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور کھجور کو چوس چوس کے گزارا کرتے ہیں۔ سحری افطاری کھجور چوس کے کرتے ہیں، باقی سارا دن وہ روزہ کی حالت میں ہیں۔ لیکن ایک بات اس نے دیکھی کہ جب سرکار وضو کرتے ہیں تو یہی صحابہ کرام محبوب کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور لے کے کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے تو کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ نماز فجر کے لیے وضو کرنے سے پہلے وہ مسواک کر رہے ہیں۔ عمیر اپنے گروہ کے اندر واپس گیا، ابو جہل سے کہنے لگا، ابو جہل، میں نے جو مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے بہت ہی خستہ حالت میں ہے، ڈھنگ کا لباس پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اب 2 منٹ ٹھہرو، میں ذرا باقیوں کو بھی بلا لوں تاکہ سب کے سامنے تم مسلمانوں کی ناکارہ کیفیت کو بیان کرو گے تو ان کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھہرو میں سب کو بلا لوں۔ 1000 کفار کا مجمع لگا ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا عمیر اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمانوں کی حالت بیان کرو تاکہ کفار کے حوصلے اور بلند ہو جائیں۔ عمیر کہنے لگا ابو جہل جیسا تم سوچ رہے ہو بات ویسی نہیں ہے، میں دیکھ کے لازماً آیا ہوں کہ ان کے بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ کھانے کو ان کے پاس خوراک نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں بلکہ کھجور کی چھڑیاں موجود ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں جسمانی طور پر بڑے کمزور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ایسا احترام، ایسا ادب، ایسی محبت وہ اپنے محبوب کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کا نبی ابھی وضو کرتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو اس وضو کے پانی کے نیچے کر لیتے ہیں، کوئی پانی اپنے چہرے پہ ملتا ہے تو کوئی اپنے سینے پہ ملتا ہے۔ جس کو سرکار کا فضلہ، سرکار کا پانی میسر نہیں آتا، کسی دوسرے صحابی کے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ اے ابو جہل میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی مت لڑنا، وہ آج سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا جو ادب ان کے محبوب کے ساتھ میں نے دیکھا ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اور سب سے بڑی بات ابو جہل میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں، سارے وہاں پہ بیٹھ کے مسواک کر رہے تھے، سارے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے تھے۔ ابو جہل بھلائی اسی میں ہے کہ رات کی تاریکی میں ساتھی لے کے چلے جاؤ، نہیں تو صبح سارے مسلمان تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ ابو جہل جیسا تم سوچ رہے ہو ویسی بات نہیں ہے، اگرچہ تعداد میں 313 ہے لیکن تم ان کی تعداد کو مت دیکھنا، ان کے حوصلے دیکھو، ان کی ہمت دیکھو، ان کے جذبات دیکھو کہ 313 ہو کر پورے عالم کفر کے ساتھ ٹکرانے کی جرت رکھتے ہیں۔ ابو جہل ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ ابو جہل نے کہا نانا ہم آئے ہیں تو آج لڑائی بھی ہوگی، مارکا بھی وجود میں آئے گا۔ اور عمیر تو بھی بات کان کھول کے سن لے، تم تو کہتے ہو نا ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر پائیں گے، ارے دیکھو ہماری تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے اور وہ 313 ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑنے کا ہمیں موقع ہی نہیں آئے گا، ہم تو رسیاں تیار کریں گے اور رسیوں کے ساتھ ان مسلمانوں کو باندھ کے اپنے اونٹوں پہ لاد کے حرم کعبہ میں جا کے باندھ دیں گے، اور وہاں آنے والے ہر حاجی کو ہم یہ دکھائیں گے، دیکھو جو ہمارے 360
بتوں کا نافرمان ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم آج ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے سینے کعبہ میں لے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ان کو رسیوں کے ساتھ باندھو گے، بہتر یہی ہے کہ آج اپنی خیر مناؤ۔ ابو جہل نے کہا نانا بالا نا مناتن بلا لکم المنات، کہا ہمارے پاس منات ہے، مسلمانوں کے پاس منات نہیں ہے، منات ان کے بت کا نام ہے۔ بالا نل حبل ولا لکم الحبل، اے مسلمانوں ہمارے پاس ہمارا رب حبل ہے، تمہارے پاس حبل نہیں ہے۔ اے مسلمانوں ہمارے پاس 360 خدا ہیں، تمہارا تو ایک خدا ہے، اس ایک خدا کا 360 کے ساتھ کیا مقابلہ؟ ارے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اب صبح ہونے دو، دیکھنا ہم تمہارا حال کیا کرتے ہیں۔ عمیر نے کہا یہ صرف تمہارے خیالی اور خیالات کے تمہارے پلاؤ ہیں، بات ایسی نہیں ہے، جب صبح ہوگی صبح میں معلوم ہو جائے گا کہ جیتا کون ہے اور ہارتا کون ہے۔ حضرات محترم صبح ہوتی ہے، اذان فجر دے دی گئی، نماز فجر ادا ہو گئی، سرکار نے فرمایا مولا علی ابو جہل کہہ رہا تھا ہمارے پاس لات ہے، ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس حبل ہے، ہمارے پاس 360 خدا ہیں، اے علی تم بھی ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ان سارے کافروں کو کہہ دو کہ اللہ مولانا ولا لکم المولا، کہو اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں ہے، وہ ایک ہی تمہارے 360 کو اوپر بھاری ہے، تمہاری طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ حضرات محترم صبح ہوئی، صف بندی کی گئی، ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں، ایک طرف حق والے ہیں ایک طرف باطل والے ہیں، ایک طرف نور والے ہیں ایک طرف ظلمت والے ہیں، ایک طرف ایک رب کی پوجا کرنے والے، دوسری طرف 360 خداؤں کو پوجنے والے، ایک طرف 313 صرف قلت ہے چھوٹی سی نفری ہے، اور دوسری طرف 1000 کے قریب لوگ ہیں، 3 گنا زیادہ افراد ہیں۔ ارے یہ کیسی لڑائی ہے، یہ کیسی جنگ ہے، یہ کیسا مارکا ہے؟ اس لڑائی کے اندر ذرا غور کر کے دیکھو، یہ مسلمان اور کفار کی پہلی لڑائی ہے عالم اسلام میں، اور اس جنگ کے اندر اگر مسلمانوں کے لشکر میں سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہیں تو کفار کے لشکر میں انہی کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کھڑے ہیں، اگر مسلمانوں کی صف میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں تو کفار کی لشکر میں حضرت عمر فاروق کے ماموں کھڑے ہیں، اگر مسلمانوں میں مولا علی کھڑے ہیں تو کفار میں ولید کھڑے ہیں، یہاں تک کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے مقابل ہے، ماموں بھانجا ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا لوگوں لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگوں اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے میں محمد سے پیار نہیں کرتے۔ اس بات کا ثبوت صحابہ کرام نے میدان بدر میں دیا کہ ادھر باپ ہے مقابل میں بیٹا ہے، لڑائی جاری ہے، دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دوران جنگ بیٹا باپ کے اوپر وار کرتا ہے، باپ بیٹے کے اوپر وار کرتا ہے۔ جنگ بدر ختم ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رب نے ابوبکر صدیق کے بیٹے کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، جب مسلمان ہوئے کہنے لگے ابا جان وہ بدر کا دن یاد کرو جب میں اور آپ آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا تھا، دل چاہا آپ کو قتل کر دوں، لیکن پھر سوچا عبد الرحمن رہنے دو، کوئی بات نہیں تمہارا باپ ہے، میں نے باپ سمجھ کے ابا جان آپ کو اس وقت چھوڑ دیا تھا۔ لیکن صدیق اکبر کا جواب سنیے، انہوں نے کہا بیٹا یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تیرا سر میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تیرا سر میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں کبھی نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اپنے محبوب کا گستاخ سمجھ کر تم اس وقت قتل کر دیتا۔ یہ ہے وہ لڑائی کہ ایک طرف حق والے ایک طرف باطل والے، اور اس لڑائی کے اندر صحابہ کرام نے سرکار کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی ہے کہ باپ بیٹے کے اوپر وار کرنے کو تیار ہے، بھتیجا چچا کے اوپر وار کرنے کو تیار ہے،
آج یہ قریش کے سردار بڑے تکبرانہ انداز کے ساتھ مولا میدان بدر میں آئے ہیں. مولا یہ ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ آج تیرے دین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. مولا آج تیرے نام لینے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. مولا میں تیرا محبوب ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا مولا ان 313 کو زندہ رکھ لے. مولا میں ان کی زندگی نہیں چاہتا، لیکن ایک بات مولا میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، مولا یاد رکھ لے، آج اگر یہ 313 ان کو تو نے ہلاک کر دیا، ان تہلک ہذہ العصبۃ، مولا ان کو اگر ہلاک کر دیا تو مولا تو بھی غور سے سن لے، لم یبقا احد فی الارض، مولا دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا. مولا آج میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کو زندہ رکھ لے مولا، اس لیے تاکہ جب یہ رہیں گے تو ان کی آگے اولاد بائے گی اور وہ بھی تیرا نام لینے والے ہوں گے. مولا آج اگر یہ ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا. سرکار سجدے میں ہیں، زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہیں. سرکار کی چادر کبھی سر سے سرک کے کندھوں پہ آتی ہے، کندھوں سے سرک کے سرکار کی کمر پہ جاتی ہے. آپ اٹھا کے سرکار کے اوپر دیتے ہیں. سرکار کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو. ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھا لیجئے، رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا. یہاں تک کہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا سرکار اپنے خیمے میں سجدے میں ہیں. جب میں سرکار کو سجدے میں دیکھتا ہوں میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، میرے اندر ایک عجیب سی حرارت آتی ہے، عجیب سی میرے اندر ایک بلبلہ آتا ہے. میں بڑے جوش کے ساتھ کفار کی صف میں جاتا ہوں اور ان کو واسر جہنم کر کے پھر جب سرکار کی طرف لوٹتا ہوں پھر دیکھتا ہوں سرکار پھر سجدے میں ہیں. پھر مجھے سجدے سے حرارت ملتی ہے، میں پھر سجدے کو دیکھ کر کفار کی صف میں جاتا ہوں. یہاں تک کہ بہت لمبا سجدہ سرکار نے میدان بدر میں کیا، یہاں تک کہ سرکار نے سجدے سے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے ابوبکر صدیق کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں مبارک ہو. یا رسول اللہ کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا صدیق وہ دیکھو رب کی مدد آ گئی ہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا ہے اور جبریل بھی اکیلا نہیں آیا، 1000 فرشتوں کی جماعت ہماری مدد کرنے کے لیے ساتھ لے کے آیا ہے. 1000 یہ وہ مارکا جس مارکے کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد بھیجی. فرمایا جبریل آیا ہے اور 1000 ملائکہ کی جماعت لے کے آیا ہے. صدیق سارے مسلمانوں کو جا کے بشارت دے دو. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہے. فرمایا صدیق اب ذرا غور کر کے دیکھو میکائیل آ رہا ہے، میکائیل کے ساتھ 3000 فرشتے اور تمہاری مدد کو آئے ہیں. تھوڑی دیر گزری. فرمایا ابو بکر ذرا غور سے دیکھو اب اسرائیل آ رہا ہے. 2000 فرشتے اور آئے، 5000 فرشتے اللہ پاک نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. اور یہ 5000 ملائکہ کی نفری بہت زیادہ ہے، فرشتہ تو ایک ہی ہو وہ کافی ہے، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تم نے پریشان نہیں ہونا، میں رب کی ذات بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ ملائکہ میں بھیج کر تمہاری حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. 5000 ملائکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انصاری اپنے ہاتھ میں تلوار لیے یا کھجور کی چھڑی لیے کسی کافر کے پیچھے لگتا نا اور اس کافر کے اوپر ابھی وار ہی کرنے لگتا، ابھی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کافر پہلے ہی مر کے نیچے گرا ہوتا. اور مرنے کی حالت بھی عجیب سی ہوتی، کسی کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی گردن مروڑی ہوئی ہے، کسی کے بازو ٹوٹے ہیں، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں. وہ جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو ابھی وار کرتے نہیں ہیں، ابھی ہم تو اپنی تلوار کو صرف فضا میں لہراتے ہیں تو وہ کافر مر کے سامنے پڑا ہوتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا صحابہ رب کے فرشتے تمہارے اندر لڑائی لڑ رہے ہیں، کفار کو مار رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ ہم آواز سن رہے ہیں، بار بار کوئی کہہ رہا ہے اقدم یا حیزوم،
اقدم یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ حضور کون ہے جو آواز دیتا ہے اور کسے آگے بڑھنے کو کہتا ہے؟ فرمایا صحابہ یہ جبریل ہے اور حیزوم اس کے گھوڑے کا نام ہے۔ جبریل گھوڑے پہ بیٹھ کے کفار کو قتل کر رہا ہے اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ 5000 ملائکہ کی جماعت مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے میدان بدر کے اندر بھیجی۔ حضرات ذی وقار، میدان بدر یہ مسلمان اور کفار کا یہ جو مقابلہ حق اور باطل کا، اللہ پاک نے اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور فتح بھی ایسی عطا فرمائی رہتی کائنات تک کے لوگ یہ بات یاد رکھیں گے کہ میدان بدر بھی کوئی لگا تھا۔ میدان بدر کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور ان کے ساتھیوں کو ایسی فتح عطا فرمائی تھی جس کا ثبوت دنیا میں دوبارہ نہیں ملتا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرات ذی وقار، میدان بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کافر اس لڑائی کے اندر مارے گئے، اور وہ بھی جو بڑے بڑے مکہ کے سردار قسم کے لوگ تھے۔ ابو جہل سب سے بڑا گنڈا مکہ کا اور سب سے بڑا سردار، جس کو سرکار بھی اپنی قوم کا ابو جہل فرعون کہا کرتے تھے ابو جہل کو، اور فرمایا کرتے تھے میری امت کا ابو جہل فرعون ہے۔ اس ابو جہل کی موت بھی اسی میدان بدر کے اندر ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کفار کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہوں، میں نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کی عمر تقریباً 14 سال ہے، دوسرے کی 15 یا 16 سال کی ہوگی، چھوٹی چھوٹی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں اے چچا جان ذرا بتاؤ حل تعرف ابا جہل، ابو جہل کو جانتے ہو کہ کون ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا جانتا ہوں پر بتاؤ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا چچا ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل وہ بدبخت بندہ ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہماری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے نبی کو ابو جہل گالیاں دے۔ چچا بتاؤ ابو جہل ان لوگوں میں کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا ابو جہل اپنے گھوڑے کی زین کستے ہوئے ادھر کو آ رہا ہے، میں نے اشارہ کیا کہ بیٹا وہ ابو جہل ہے جو گھوڑے کے کستے ہوئے ادھر کو آ رہا ہے۔ ابھی میں نے بات کو مکمل نہیں کیا، وہ دونوں بچے بجلی کی طرح چمکے اور اس ابو جہل کے اوپر جا کے حملہ کرتے ہیں۔ دونوں بچوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، یہاں تک اس کو مار کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا دونوں بچوں نے، اور آ کے سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ سرکار نے فرمایا تم تو ننھے مننے سے ہو، 15-16 سال کی عمر ہے۔ جی یا رسول اللہ ہم نے قتل کیا۔ پوچھا کوئی ثبوت ہے؟ عرض کیا حضور ہماری تلواریں دیکھو ابو جہل کے خون سے یہ خون آلود ہوئی ہیں۔ پوچھا تم نے کیا ہے یا تم نے کیا؟ معاذ کہتا ہے حضور میں نے کیا، محبت کہتا ہے حضور میں نے کیا۔ جب سرکار نے تلواریں دیکھی دونوں کو خون لگا تھا، فرمایا تم دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو ابو جہل کی موت کی خبر لے کے آئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور ابو جہل کو دیکھ کے آتا ہوں کہ مرا بھی ہے کہ ابھی تک نہیں مرا۔ وہ گئے، ابو جہل لیٹا ہوا ہے، خون اس کے بدن سے نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی چھاتی پہ جا کے بیٹھے، اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمانے لگے کہ انت ابا جہل، تو ہی ابو جہل ہے نا ہمارے نبی کا گستاخ؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ابو جہل ہوں۔ اس نے کہا اللہ پاک نے آج تمہیں رسوا کر دیا۔ اس نے کہا رسوائی تو مجھے بہت ملی ہے، میں اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا جنگجو اور سردار سمجھتا تھا، کاش آج میرے مقابلے کے اندر کوئی نوجوان بندہ آتا، آج وہ مجھے قتل کرتا تو مجھے مرتے ہوئے بھی افسوس نہ ہوتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کسانوں کے بیٹوں نے اور وہ بھی جو کم سن تھے انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مر رہا ہے، مرتے وقت ہی کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا نانا کلمہ نہیں پڑھوں گا،
وہ موسیٰ کا فرعون دیکھیے، جب غرق ہونے لگا نا سمندر کے اندر، اس نے اپنی موت کو دیکھا، غرق ہوتے ہوئے اس نے کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان اسے بھی فائدہ نہ دے کے گیا۔ یہ ابو جہل یہ بھی مرنے کے قریب ہے، کہا گیا کلمہ پڑھ لے، اس نے تو موت کو دیکھ کے پڑھ لیا تھا، اس نے موت کو دیکھ کے بھی کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے دیکھا اور کہا الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کی جس ذات نے میری اس قوم کے فرعون کو قتل کر دیا۔ ابو جہل کو رب ذوالجلال نے وہاں پہ خار فرمایا، ذلیل کیا۔ اس کے ساتھ 70 نشان سرکار نے میدان بدر میں لگائے تھے، 70 نشان لگائے اور 70 کے 70 ہی کافر ان دائروں کے اندر جا کے مرے، ایک نہ کم مرا نہ زیادہ مرا، 70 ہی مرے اور جو دائرے لگائے تھے ان کے اندر ہی جا کے مرے۔ جنگ ختم ہوئی، جب کفار میدان چھوڑ کے بھاگے، مسلمانوں نے پیچھے سے گرفتار کرنا شروع کیا، 70 کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور اس مارکے کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے۔ جو قتل کیے گئے تھے سرکار نے فرمایا کہ ان کو اٹھاؤ، اور ساتھ ایک پرانا کنواں تھا اس کے اندر فرمایا ان کو پھینک دو، ان کی لاشوں کو، ان کو وہاں پہ پھینک دیا گیا۔ اور جو قیدی کیے تھے ان کو سرکار اپنے ساتھ مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف کے اندر لے آئے۔ سرکار کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی غزوہ میں جاتے اللہ پاک فتح عطا فرماتا تو بالعموم آپ 3 دن وہاں پہ قیام فرماتے، 3 دن قیام کر لینے کے بعد آپ پھر اپنے علاقے میں واپس آتے۔ اب میدان بدر میں بھی سرکار نے 3 دن قیام کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن جو ہی میدان بدر فتح ہوا تو چونکہ ملائکہ آئے ہوئے تھے میدان بدر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صحابہ تم وضو کرو، جنہوں نے غسل کرنا ہے غسل کرو، اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے تو شکرانے کے 2 رکعت نفل ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے ادا کریں گے۔ اب میدان بدر کے اندر صحابہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل ادا کر رہے ہیں، نفل کی امامت سرکار کر رہے ہیں، صحابہ نے پیچھے لائنیں بنائی ہوئی ہیں، سرکار نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں۔ صحابہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی ایک صحابی پچھلی صف میں سے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دوران نماز میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، یا رسول اللہ بتائیے آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے، آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ یہاں پہ میں آپ کو بڑی پتے کی محبت کی اور عقیدے کی بات بھی بتاتا چلا جاؤں۔ حضرات محترم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے، بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ ایسا ہی ایک اور موقع آیا، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز سرکار نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا پھر نیچے کر لیا، جیسے کچھ پکڑنے لگے ہیں، پھر اوپر کیا پھر نیچے کر لیا، پھر اوپر کر کے نیچے کر لیا۔ یہاں پہ بھی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ہاتھ کو اوپر کر رہے تھے، بتائیے آپ ہاتھ اوپر کیوں کر رہے تھے؟ دونوں صحابیوں کے سوال ایک جیسے ہیں، سرکار کا جواب تو بعد میں، لیکن ایک سوال غلام بن کے میں اس صحابی رسول کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے صحابی رسول ہمیں دین پہنچا ہے آپ کی وجہ سے، جو آپ نے دین ہم تک پہنچایا وہ ہم میں موجود ہے، ہمیں تم نے بتایا ہوا ہے کہ لوگوں جب نماز میں کھڑے ہو تو یاد رکھو تم نے اپنا سینہ جو ہے کعبہ کی طرف کر کے رکھنا ہے، جب نماز میں کھڑے ہو تم نے اپنی نظریں وہاں پہ رکھنی ہے جہاں پہ تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اے صحابی یہ مسئلہ ہمیں تم نے پہنچایا ہے، لیکن جب ہم تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا اپنا عمل تمہاری بات کے خلاف نظر آتا ہے، ہمیں کہتے ہو نیچے دیکھو، لیکن جب تمہیں ہم دیکھتے ہیں تو تم آگے نیڑیاں اٹھا اٹھا کے سرکار کو دیکھ رہے ہو۔ صحابی بتاؤ تم ایڑیاں اٹھا کے آگے سرکار کو کیوں دیکھتے ہو؟
حاتم غیبی سے آواز آئی ان کی طرف سے، اے انسان ذرا غور کر کے دیکھ اور میری بات کو توجہ سے سن کہ جگہ بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جب یہاں پہ تم نماز پڑھو گے، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہارا سینہ تو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن تمہاری نظریں وہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور فرمایا جب یہ جگہ بدل کے تم حرم کعبہ میں آ جاؤ گے، تمہارے لیے حکم اور ہو جائے گا۔ اب حکم یہ ہوگا کہ چاہے تم قبلہ سے مشرق میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے مغرب میں کھڑے ہو جاؤ یا شمال و جنوب میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سینہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، جہت چاہے کوئی بھی ہو، خواہ مشرق جہت میں چلا جائے خواہ مغرب جہت میں چلا جائے۔ لیکن جب اس سے آگے جاؤ، جب تم کعبہ کے پیچھے جاؤ، اب حکم تمہارے لیے بدل جاتا ہے۔ اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اے نمازی، چاہے تو پہلی صف میں کھڑا ہے یا پھر آخری صف میں کھڑا ہے، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تیرا سینہ تو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن تیری نگاہیں ہر وقت قبلہ کی چوکھٹ پہ لگی رہنی چاہیے۔ اس نے کہا میرا تو مسئلہ ہی یہی ہے، میرا تو مذہب ہی یہی ہے، میرا تو مسلک ہی یہی ہے، میرا تو نظریہ و عقیدہ ہی یہی ہے کہ میں چاہے پہلی صف میں کھڑا ہوں یا میں آخری صف میں کھڑا ہوں، میرا سینہ تو ہر وقت قبلہ کی طرف ہوگا، لیکن میری نگاہیں ہر وقت کعبہ کی چوکھٹ پہ لگی رہیں گی۔ خیر صحابی نے پوچھا حضور آپ بتائیے آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا اے صحابی، میں نماز میں مسکرا اس لیے رہا تھا کیونکہ میدان بدر ابھی فتح ہوا ہے، 5000 ملائکہ ہمارے ساتھ موجود تھے لڑائی کے اندر۔ اب دوران نماز جبریل آ گیا میرے سامنے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اپنی نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، رب ذوالجلال نے آپ کو میدان بدر میں فتح عطا فرما دی ہے، اب اگر اجازت ہو تو 5000 ملائکہ کو لے کے واپس آسمانوں پہ چلا جاؤں؟ تو فرمایا صحابہ میں تو اپنے مقدر پہ مسکرا رہا تھا کہ رب نے مجھے کتنا مقام دیا ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا سبحان اللہ کہنے کا یہاں پہ رواج نہیں ہے؟ حالت دیکھ رہے ہیں آپ میری، زور لگ رہا ہے نا، تو آپ کے لب ہلنے چاہیے کہ سبحان اللہ۔ معاشرہ جب کوئی بات اچھی دل کو لگے تو سبحان اللہ کی صدا لگانے میں حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رب نے مجھے کتنا نوازا۔ دوسرے صحابی سے فرمایا صحابی میں نے ہاتھ 2 مرتبہ آسمان کی طرف اوپر اس لیے کیا تھا دوران نماز، رب ذوالجلال نے اپنی جنت کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا تھا اور اذن دیا تھا یا رسول اللہ یہ میری جنتیں ہیں، یہ جنت کے میوہ جات ہیں، اگر دل چاہتا ہے تو پکڑ کے توڑ کے کھا لو، آپ کو فل پرمیشن ہے، آپ کو اجازت ہے۔ دل میں لالچ آئی کہ توڑ کے کھا لوں، پھر ہاتھ نیچے کر لیا، پھر دوبارہ خواہش اٹھی کہ توڑ کے کھا لوں، پھر نیچے کر لیا۔ یا رسول اللہ توڑ لیتے، فرمایا توڑ لیتا تو ایک پھل قیامت تک کے لیے تمہیں کافی ہونا تھا، لیکن توڑا اس لیے نہیں، ہو سکتا ہے میرا کوئی امتی جنتی پھل کھا لے اور کوئی اس سے محروم رہ جائے۔ میں نے سوچا جب جنت میں جائیں گے تو سارے ساتھی مل بیٹھ کے وہاں جنتی میووں کو کھائیں گے۔ فرمایا میں نے توڑنا تو تھا، توڑ بھی سکتا تھا، ہاتھ پہنچ گیا تھا جنت میں، لیکن توڑا اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کھا لیتا، کوئی سے محروم رہ جاتا۔ وہ نبی کتنی عظمت کا حامل نبی ہے، اس نبی کی نظر کہاں تک جاتی ہے، اس نبی کا ہاتھ کہاں پہ جاتا ہے۔ کھڑے زمین پہ ہیں لیکن جنتی پھلوں کو توڑ رہے ہیں، کھڑے زمین پہ ہیں، جبریل جیسا فرشتہ بھی سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ میدان بدر میں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ 3 دنوں کے بعد جب سرکار اپنے علاقے میں مدینہ کی طرف واپس آنے لگے، اسی کنویں کے پاس سے گزرے جس میں 70 کافروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ جب پاس سے گزرے تو سرکار نے اپنا چہرہ مبارک کنویں کے اندر کیا اور ایک آواز لگائی، فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، اے کفار بتاؤ، جو وعدہ رب ذوالجلال نے تمہارے ساتھ کیا تھا
وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ تو رب نے فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو بے روح جسم پڑے ہیں، کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں عمر یہ میری بات کو سن رہے ہیں اور تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ولیکن لا یستجاب لکم، لیکن وجہ یہ ہے صرف تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ فرمایا مردے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ارے جب کافر ابو جہل کا ڈھانچہ، ابو لہب کا بدن، عتبہ عتیبہ کی لاش سنتی ہے، جب کافر سنتا ہے تو مومن تو درجہ اولا سنتا ہوگا نا۔ جب عام مومن سنتا ہے تو اللہ کا ولی تو اس سے بھی اعلیٰ سنتا ہوگا، جب ولی سنتا ہے تو نبی کی تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگو ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، فرمایا رب ذوالجلال نے زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ فرمایا نہ کبھی نہیں ہو سکتا، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، نہ صرف زندہ ہوتا ہے، فرمایا یرزق، رب ذوالجلال کی ذات اسے رزق بھی قبر میں عطا فرماتی ہے۔ فرمایا اللہ کا نبی کوئی بھی ہو قبر میں زندہ ہوتا ہے اور وہاں پہ عبادت بھی کرتا ہے، رب اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ جب کافر سنتا ہے تو نبی تو درجہ اولا زندہ سنتا ہے۔ حضرات ذوالفقار صحابہ کرام قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف آئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ سارے قیدیوں کو باندھ دیا گیا۔ جب شام ہوئی عشاء کی نماز کے بعد سرکار اپنے گھر میں آرام فرما کے لیے چلے گئے۔ انہی قیدیوں کے اندر سرکار کے سگے چاچا حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے، قیدی بن کر بھی آئے، یہ بھی شامل ہیں۔ اور جب رات ان کو بھی باندھا گیا تو درد کی وجہ سے چونکہ رسیاں مضبوطی سے باندھی گئی تھی، کراہتے رہے، آہو بکا کرتے رہے۔ ساری رات سرکار اپنے خیمے میں آرام نہ فرما سکے، بے چینی کا عالم۔ دیگر کچھ صحابہ کرام کی بھی یہی حالت۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے چچا عباس کے کراہنے کی آواز ہے؟ فرمایا ہاں مجھے سن رہا ہے۔ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے چچا کی بھی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا گیا۔ صبح ہوئی، سرکار نے صحابہ سے مشورہ لیا، بالخصوص ابو بکر صدیق سے کہ صدیق ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ذرا نرم لہجے والے تھے، انہوں نے کہا حضور ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو عمر فاروق سے پوچھا، ذرا کخت لہجے والے تھے، عرض کیا لگے یا رسول اللہ جس طرح بدر میں مار کے آئے ہیں ان کو بھی یہاں پہ مار دو، یہ زندہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا نہیں عمر اتنے جلالی مت ہو، صدیق کی رائے مجھے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا قیدیوں تم میں سے جس کے پاس پیسے ہیں وہ فدیہ دے اور چھوٹ جائے، تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہمارے مسلمان 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ سرکار کے چچا عباس ان کی جب باری آئی تو کہا چچا فدیہ دو، آزاد ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں چچا پیسے دو گے، فدیہ دو گے تو آزاد ہوگے، ادروائز تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا، یا بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ کہنے لگے مجھے پڑھنا تو خود نہیں آتا، میں بچوں کو کیسے پڑھاؤں، پیسے دینے کو ہے نہیں۔ فرمایا دے کے جان چھوٹے گی، ایسے نہیں۔ جب اس نے بار بار کہا نا اور کہنے لگا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا عباس لوگوں سے بھیک مانگے اور بھیک مانگ کے فدیہ کی رقم اکٹھی کرے اور پھر آپ کو دے کے اپنی جان بخشی اور اپنے آپ کو آزاد کروائے؟ جب اس نے یہ بات کی نا سرکار نے فرمایا چچا کیسی بات کرتے ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ جب تم مکہ سے چلے تھے میری چچی ام فضل کو تم نے سونے کی اینٹ دی تھی اور آتے ہوئے کہا تھا کہ اس اینٹ کو اپنے پاس خفیہ جگہ پہ محفوظ کر کے رکھ لو، اور تم کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اینٹ کہاں پہ ہے؟ عباس نے دیکھا کہ یہ ہے میرا بھتیجا، میں نے خفیہ طور پر بیوی کو اینٹ دی تھی، تو جو اس بات کو جانتا ہے وہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ عرض کیا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی وقت مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ مارکہ 17 رمضان مبارک کو پیش آیا
پہلا یہ مارکا تھا کفر اور اسلام کا، اس میں اللہ پاک نے بڑے شاندار طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔